یہ نئی چیزیں ہیں کہ اسے فلاں کے حوالے کر دے یا فلاں کے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک صوبے کے بڑے شہر کے ساتھ کوئی اسپیشل سلوک کیا جائے اور باقی صوبوں کے بڑے شہروں کو دوسرے قانون سے آپریٹ کیا جائے. قانون تو سب کے لیے ایک سا ہوگا. اگر ایک سا ہوگا تو صرف ایکویلٹی رکھے اور کہیں نہ کہیں پرائرٹی دیں کراچی کو. یہ کبھی ہمارا فیڈرل کیپٹل بھی رہا ہے, ہمارا کمرشل ہب بھی ہے, جتنا گورنمنٹ یہاں سے ٹیکس لیتی ہے فیڈرل بھی پروونشل بھی, تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پروونشل کو بھی میں کہتا ہوں کہ اسے پرائرٹی دینی ہوگی اور دینی چاہیے. دے ہے اگر کم ہے تو اور زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن اس طرف بھی آئیں کہ بڑھتی آبادی بھی ہے. اگر میں نے ساری تنقید کر لی گورنمنٹ کے اوپر, بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے اور بہت زیادہ معاملات ہیں. کہیں عوام کو بھی دیکھنا ہے, آپ بھی سفر کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کہ ہم لوگ عام لوگ بھی نہ صفائی کا خیال کرتے ہیں, نہ کوئی ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں. دکم پیل, بدتمیزی, یہ چیزیں بھی ہمارا ایک اجتماعی یاد دلانے تو دنیا کی جیلوں میں 90% بھکاری پاکستانی ہیں. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اسی لیے اسکروٹنی بڑھ گئی ہے. سب سے بڑی تعداد میں بھکاری جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں پروفیشنلز کے علاوہ. ایوان صدر میں اہم ملاقات کے بعد فیصل واڈا صاحب نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 500 سے 5000 سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت بڑا بیان کوئی چھوٹا آدمی دیتا تو وہ نرغے میں آ جاتا. فیصل واڈا صاحب نہیں آ سکتے, بڑا آدمی ہے. میں سوال اٹھاؤں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب سے, کیونکہ ایوان صدر میں یہ ملاقات ہوئی. بیرسٹر صاحب, بہت بڑی بات نہیں کہہ دی انہوں نے, آپ کی اس کے اوپر رائے حضور؟ دیکھیے, ملاقات تو وہ پریزیڈنٹ صاحب سے کر کے آئے ہیں, لیکن لہجہ ان کا وہ پریزیڈنٹ یا پیپلز پارٹی والا نہیں رہا. ہمارا تو آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, ہم تو اپنے مخالفین کو بھی معاف کرنے والے ہیں, اور ایون جو مخالف ہمارے دشمن بن جاتے ہیں انہیں بھی معاف کرنے والے ہیں. یہ ان کے اندر کوئی پی ٹی آئی پرانی جاگی ہے. اب واڈا صاحب ٹھیک ہے پولیٹیکل فگر بن رہے ہیں, لیکن ان کے اندر سے ایک وہ والا فیکٹر, مشرف کو پسند کرنا, پی ٹی آئی کے اندر سیاسی تربیت ہونا, اور آج کا شیخ رشید بننا. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشہور ہونے کے لیے کی جاتی ہیں کئی دفعہ, تو یہ ایسی باتیں پھر لوگ کرتے ہیں, لٹکا دو, مار دو. وہ یاد ہوگا شیخ رشید بڑھاپے میں پی ٹی آئی کے جلسے میں, جلا دو, آگ لگا دو, کچھ باقی نہ چھوڑو, یہ کر دو. یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. پیکا کے تحت 2 درجن صحافیوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے, 50 کے اوپر کیسز بنا کے اریسٹ کر لیا گیا ہے. لیکن اگر سیاستدان کوئی ایسی بات کر دے جو اس طرح کی ہیٹ سپیچ ہو سر, جو انسائٹنگ ہو, دوسروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مار دینا چاہیے سیاستدانوں کو, یہ کیسے الاؤ ہو سکتی ہے سر؟ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسے پرکھیے بھی. میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک پولیٹیکل ورکر, ایک پالیٹیشین, اور پھر ایک آپ کہاں پہ رکھیں گے فیصل واڈا صاحب کو, کس پارٹی سے ہے, کیا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے, کیا پولیٹیکل ان کا مطالعہ ہے, آپ مجھے بتا دیں. وہ شروع سے ایسے ہی ہے, آج نہیں ہے. وہ جب شروع سے, جو کراچی والے, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں وہ کیسے, اور وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. تو اب بدقسمتی ہے کہ ہر شخص کے ماتھے کے اوپر پولیٹیشین لکھ دیا گیا ہے, تو وہ ہم جیسے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ورکر جو بڑا ہی آئیڈیالوجی کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. ہم تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بچائیں ایسے لوگوں سے. یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ غیر سیاسی پروڈکٹس ہیں جنہیں پولیٹیکل بنا دیا گیا ہے اللہ شیری سے. شیخ صاحب, آپ مسکرائے جب بیرسٹر صاحب نے کہا کہ فیصل واڈا کی پی ٹی آئی کی روح جاگ گئی ہے. کیا وجہ تھی مسکرانے کی, اور آپ کی رائے سر اس کے اوپر؟ گزارش یہ ہے کہ ہم ایک ادنا سے اس سسٹم میں پولیٹیکل ورکر ہیں, اور ہماری اپروچ اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی محتاط ہونے چاہیے. اور مجھے آنیسٹلی اس بات پہ افسوس ہوا کہ انہوں نے 500 سے لے کر 5000 تک کا جس سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے. He is one of the politicians, might be in 5000. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایسے جو بیان جن کی کوئی ورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھی گرا لیتے ہیں, اپنی ڈیپو کو بھی ہرٹ کرتے ہیں, انہیں ایسے بیان نہیں دینے چاہیے. اور ایک اور کوشچن, آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں فرام 1947 to 2026. اس ملک کو جو کچھ دیا ہے فرام دا برتھ آف پاکستان ٹو اپ ٹل ناؤ,
وہ سب پولیٹیکل دور میں ملا اور پولیٹیکل لوگوں نے دیے. تو ہاؤ کوڈ ہی بلیم کہ ہمیں یا ہم جیسے پالیٹیشینس کو مار دینا چاہیے؟ از دیٹ دا سلوشن؟ مجھے آپ بتائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد پالیٹیشینز اپنی سیکریفائس کرتے ہیں, ہر چیز کا سیکریفائس کرتے ہیں, اینڈ اے پرسن اسٹینڈز اینڈ جسٹ اسپیکس لاؤڈ دیٹ وی مسٹ بی کیئرڈ. اٹس اے کوسچن مارک. ٹھیک سر, ٹھیک سر, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا. ٹھیک سر, افسوس ہوا ان کی اس بات. علی بخاری صاحب, اب شاید آپ یہ بات کرتے تو آپ کے اوپر پابندی لگ جاتی. آپ بہت, ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب آ کے جو بات کرتے ہیں تو انہیں بات کہیں نہ کہیں سے تو ملتی ہے. 28ویں ترمیم کا اشارہ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ سیاستدانوں کو گولی مار دینی چاہیے, وہ کچھ اشارہ تو دے رہے تھے, آپ شاید اس اشارے کو بہتر سمجھ پائیں. علی بخاری صاحب. دیکھیں یار طلحہ بھائی, ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, صحیح کہا آپ نے. ہم تو الفاظ کم سے کم میں تو ادا کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار میڈیا پہ بیٹھ رہے ہیں, اس کی وجہ خالی کیمرہ یا اس کا ڈر خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود رسپیکٹیبل لوگ ہیں, رسپیکٹیبل گھر سے آئے ہوئے ہیں, اور کم سے کم اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے بلو دی بیلٹ کبھی بھی نہیں جاتا ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو کوشچن ہوتا ہے اسی کا جواب دیا جائے. اب یہ کوشچن سچی بات ہے, حکومت یا پیپلز پارٹی والے جو الیکشن ہے انہی سے بنتا تھا, کیونکہ انہی کے سپورٹڈ ہیں, وہ انہی کی ووٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں, آزاد کھڑے ہوئے اور دونوں نے سپورٹ کر کے ووٹ ڈالا. مل کے کہاں آئے ہیں, صدر ہاؤس میں پریزیڈنٹ کون بیٹھا ہوا ہے, آصف علی زرداری صاحب. تو یہ تو ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں اور وہ بتائیں کہ جی اس طرح کی باتیں آپ کے حمایت یافتہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. ہماری تو علی بھائی ان کی باتیں ہوتی پی ٹی آئی کے لیے اشارہ ہیں. یہ کوشچن سیاستدانوں کے متعلق ہے. میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہماری تربیت لے کے آئے, چلو یار ہم نے تو نوجوانی سنبھالی نا, اب جوانی تو آپ سنبھالیں نا, ہاں ٹھیک ہے, اب آپ بھگتے ہیں. سو ایشو یہ ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ڈسکشن میں بھی آنی چاہیے تھی, اور یہ طلحہ بھائی آپ کی طرف سے کوشچن انپٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اس طرح کی بات ہے. میں بھی پولیٹیشین ہوں, تو مار دو گولی یار, پھر اگر گولی مارنی ہے تو, اور اگر پولیٹکس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی اور رستہ ہے تو نکال لیں, پھر اس طرح چلا لیں ملک, آپ رن کر لیں ملک آپ. جب کوئی اور رستہ نہیں ہے, کوئی اور حل نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, تو آپ 28ویں امینڈمنٹ لے کر آ جائیں, 29ویں لے کر آ جائیں, سیاستدانوں پہ پابندی لگا دیں. پھر یہی میں کہوں گا نا, میں اور کیا کہوں گا. میں ان کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کروں گا, وہ تو خود ہی کریں گے اپنی انٹرپریٹیشن. نہ ہی میں ان کی بات کو اس لیول پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات. آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات سیریس لینی نہیں چاہیے, ان کی بات کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ ڈسکس کرنا چاہیے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے نہیں کہی, اور ویلیو کی بات بھی میں نے نہیں کہی, سیریسنس کی بات بھی نہیں میں نے کہی. میں نے کہا جی انہوں نے کہا تو انہیں سے پوچھی جائے, ہم لوگوں سے کم ایسی بات نہ پوچھی جائے. بالکل ٹھیک, تھینک یو. اور نہ ہم لوگ اس کی ضرورت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ اسعد وسیم شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب. میں صرف یہی سبور ہوں کہ میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر برائی کو ہائی لائٹ کرے, ہر اچھائی کو ہائی لائٹ کرے, اس کو پروموٹ کرے. اسی وجہ سے شاید میں نے آج یہ سوال اٹھایا, کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم پاکستان کے کسی سیاستدان سے نہیں تصور کر سکتے کہ وہ دیں گے. لیکن جب ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو سوال تو یہاں بنتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو کوئی وجہ ہوگی, کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, کوئی پیغام ہوگا جو بٹوین دا لائنز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل بہتر کرے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے کل ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.